السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور ناظرین میں آپ سے لرن ود سہیل آفیشیل کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ ہم موسٹلی سی ایس ایس پی ایم ایس یا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے جو ایسپیرنٹس ہیں ان کے لیے کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس اور انگلش ایسے کے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزامس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یو آر آن دا رائٹ پلیس۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس چینل سے بہت ہی مفید اور ایک ریسرچ اورینٹیڈ کنٹینٹ ملے گا۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے۔ چلتے ہیں جی آج کے ہمارے ٹاپک کے اوپر۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے یہ کرنٹ افیئر کا ٹاپک ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ ہمارے جو اگر آپ سی ایس ایس کا سلیبس دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ ہماری ریجنل آرگنائزیشن میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو ریلیشنس ہیں نیبرس کے ساتھ، اس میں یہ کافی جو ریجنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ سو ہم آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا پڑھانے کا مقصد یہ ہے، اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو اس کا سیشن چل رہا ہے سمرقند کے اندر ازبکستان میں 15 اور 16 سپتمبر کو اس کی ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ 22nd میٹنگ آف کونسل آف ہیڈ آف اسٹیٹس تھی جی ایس سی او کی، جو لاسٹ ہوئی تھی وہ ہماری تاجکستان میں ہوئی تھی 2021 میں۔ اس کو جو اس بار جو چیئر کر رہے ہیں وہ ازبکستان کے پریزیڈنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو اس کا جو تھیم ہے وہ بھی کائنڈلی دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ جو ہیں یہ آپ کو ایم سی کیوز میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ میں اگین بتا رہا ہوں، 15 اور 16 سپتمبر کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہوا سمرقند میں، جو کہ ازبکستان کا ایک شہر ہے، اور جو لاسٹ ہوئی تھی وہ تاجکستان میں ہوئی تھی 17 سپتمبر 2021 کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اگر اس کی امپورٹنس دیکھی جائے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ ایک یوریشین پولیٹیکل اکنامک اینڈ سیکیورٹی آرگنائزیشن ہے۔ اس میں پولیٹیکل کے ریلیٹڈ بھی ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں، اکانومی کے ریلیٹڈ بھی اور سیکیورٹی کے ریلیٹڈ بھی۔ In terms of geographical scope and population, it is the world's largest regional organization۔ اگر آپ اس کا جغرافی کے دیکھیں، کیونکہ اگر رشیا اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے، ادھر سے چائنا انکلوڈ ہو جاتا ہے، ادھر سے انڈیا انکلوڈ ہو جاتا ہے، تو آپ ان سب کی اگر اوور آل جغرافی دیکھیں تو اوور آل یہ دنیا کا بہت بڑا پارٹ بن جاتا ہے۔ سملرلی اگر آپ اس کا اسکوپ دیکھیں تو آپ انڈیا گروئنگ اکانومی، رشیا چائنا میجر پارٹنر، پاکستان چائنا انڈیا اور رشیا نیوکلیئر جو کنٹریز ہیں، مطلب کہ ایک اگر آپ اس کا ہر لحاظ سے کہ اگر آپ پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو انڈیا چائنا پاکستان اگین لیڈنگ کنٹریز۔ تو آپ ان ساری چیزوں سے اگر آپ اس کو انالائز کریں تو یہ ایک بہت بڑی ورلڈس لارجسٹ ریجنل آرگنائزیشن بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاپولیشن 40% آف ورلڈ پاپولیشن انہی کنٹریز کے اندر ہے۔ ایریا وائز یہ 60% آف دا ایریا آف یوریشیا کو یہ کر رہی ہے کنٹریبیوٹ۔ اس کے علاوہ اگر اکانومی کو دیکھیں تو مور دین 30% آف گلوبل جی ڈی پی انہی کنٹریز کی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی اس کے جو ایس سی یو ممبرس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہ اگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جائیں اس کے ممبرس کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ شنگھائی 5 تھی، سب سے پہلے جو اس کی جو یہ اسٹارٹ ہوئی تھی 1996 کے اندر یہ اسٹیبلش ہوئی۔ پیپلز ریپبلک آف چائنا، قازقستان، کرغیزستان، رشیا اینڈ تاجکستان، یہ 3 کنٹری ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، ایک رشیا اور چائنا، ان 5 کنٹریز نے مل کے یہ آرگنائزیشن بنائی تھی۔ لیٹر آن 15 جون 2001 کو ازبکستان نے اس کو جوائن کیا، تو یہ شنگھائی کوآپریشن سے یہ شنگھائی 5 سے ایس سی او بن گئی۔ اس کا جو چارٹر تھا وہ سائن ہوا 7 جولائی 2002 کو، اور یہ انفورس ہوا 19 سپتمبر 2003 کو۔ اس کی جو ممبرشپ تھی وہ رہی جو ابھی تک ہے وہ 9 اسٹیٹس ہیں۔ انڈیا اینڈ پاکستان نے جوائن کیا تھا 9 جون 2017 کو، اور ایران ابھی جو پرسوں ان کا جو سیشن سٹارٹ ہوا ہے اس میں اس کا ممبر بنا ہے۔ اس نے لاسٹ ایئر اپلائی کیا تھا شاید اس کے لیے، اور اس سال انہوں نے اپروول دے دی ہے، اور وہ اب ایران پرماننٹ ممبر بن چکا ہے ایس سی او کا۔ Several countries are engaged in observer اور dialogue partners۔ پہلے اس کے 4 آبزرور اسٹیٹس تھے، جن میں ایک ایران تھا،
اب ایران کیونکہ ممبر بن گیا ہے تو اب یہ 3 ہو گئے ہیں. ان میں اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے, بیلاروس ہے اور منگولیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے 6 ڈائلاگ پارٹنرز بھی ہیں, یہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اگر چلیں تو اس کے جو آبجیکٹیوز کیا ہیں جی, تو یہ میوچل ٹرسٹ ہے. آپ کے جو نیبرز ہیں ان کے درمیان آپ نے جو کولیبریشن کرنی ہوتی ہے پولیٹیکلی, اکانومیکلی, آپ ٹرانسپورٹ کا, انرجی, ایجوکیشن, ٹورزم, انوائرمنٹل پروٹیکشن, اور جوائنٹ ایفرٹس ٹو مینٹین اینڈ انشور پیس, سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن اینڈ موو ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف ڈیموکریٹک, فیئر اینڈ ریشنل نیو انٹرنیشنل پولیٹیکل اینڈ اکنامک آرڈر. مطلب کہ ایک نا ویسٹ رینج آف آبجیکٹیوز ہیں اس آرگنائزیشن کے. اگر آپ اس کا ایریا آف فوکس دیکھیں تو وہ میجر 3 سے 4 اس کے ہیں. ایک کوآپریشن آن سیکیورٹی ہے جی, یہ سیکیورٹی کو لے کے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلائنٹ ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ پاکستان چائنا کی ڈیپینڈنسی چیک کر لیں, آپ انڈیا کی رشیا کے ساتھ ڈیپینڈنسی چیک کر لیں, اب پاکستان کی رشیا کے ساتھ ڈیپینڈنسی بڑھ رہی ہے. اسی طرح چائنا رشیا کی آپس میں ڈیپینڈنسی دیکھ لیں. اگر آپ سیکورٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو جو رشیا ہے وہ اوور آل کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک بگ برادر آف سینٹرل ایشین اسٹیٹس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اوور آل نا انٹر لنکڈ ہیں اور ایک بہت کمپلیکس اسٹرکچر ہے فار سیکورٹی کوآپریشن. تو اگر ہم اس کو پڑھیں, ایس سی او از پرائمریلی سینٹرڈ آن سیکورٹی ریلیٹڈ کنسرنس, یہ بنی بھی سیکورٹی کی بیس پہ تھے. آفن ڈسکرائبنگ دا مین تھریٹس اٹ کنفرنٹس ایز بینگ ٹیررزم, سیپریٹزم اینڈ ایکسٹریمزم. اگر آپ ٹیررزم کی بات کریں, پاکستان کو ٹی ٹی پی, آپ رشیا کو دیکھ لیں اس کو جو سینٹرل ایشیا ہے ان کی ای ٹی آئی ایم وغیرہ سے خطرہ ہے. اگر آپ چائنا کو دیکھ لیں تو وہاں پر اوئیغرز ہیں جو کہ سیپریٹسٹ ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹریمزم دیکھ لیں آپ, افغانستان کے اندر طالبان, اور مطلب کہ جو القاعدہ, داعش, یہ یہاں پہ کافی ایسا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ نا اوور آل یہ جو ریجن ہے یہ سارا ٹیررزم, سیپریٹزم اور ایکسٹریمزم سے گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایٹ ایس سی او سمٹ held in Tashkent, Uzbekistan on 16-17 June 2004, regional anti-terrorist structure was established. On 21st April 2006, the SCO announced plans to fight cross-border drug crimes under the counter-terrorism rubric. تو یہ جو ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر ہے یہ اس کی ایک سیکورٹی آرگنائزیشن ہے جو کہ اینٹی ٹیررزم اسکواڈ سمجھ لیں آپ. ان کی جو ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یہ بنایا گیا تھا. اس کا جو میجر مقصد یہ تھا. اس کے علاوہ ایس سی او ان اکتوبر 2007 ایس سی او سائنڈ این ایگریمنٹ ود کولیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن. یہ سی ایس ٹی او ایک قسم کا آپ ایک کلیکٹیو سیکورٹی ایگریمنٹ ہے جو کہ رشیا نے سائن کیا تھا کچھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ. یہ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح نیٹو ہے. اگر فار ایگزامپل ایک کنٹری کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو باقی سارے کنٹریز یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ پھر فردر ریٹالیٹ کرتے ہیں. یہ اس طرح کا ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ سائن ہوا تھا. اگر نیکسٹ چلیں جی, تو یہ جو آرگنائزیشن ہے اس میں انہوں نے 600 کے قریب جو ٹیرر پلاٹس تھے ان کو انہوں نے فیل کیا. اس کے علاوہ 500 ٹیررسٹ جو ہیں وہ ایکسٹراڈائٹیڈ ہوئے تھرو ریڈس, مطلب کہ ان کو ختم کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اب جو یہ جوائنٹ اینٹی ٹیرر ایکسرسائزز لاسٹ ایئر جو پیبی اینٹی ٹیرر 2021 یہ پاکستان میں ہوئی تھیں, یہ آپ کو ایم سی کیوز میں بھی کئی بار پوچھا گیا ہوگا. نیکسٹ چلتے ہیں, تو نیکسٹ ہے جی ہماری اکانومک کوآپریشن. اس میں جو میجر ڈیولپمنٹس تھیں میں نے وہ لکھی ہیں, جس اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں جو کہ 2010 سے پہلے کی تھیں کافی, لیکن جب سے پاکستان انٹر ہوا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کے ریلیٹڈ لکھنا ہوتا ہے تو میں نے وہ ڈال دی ہے جی کہ 2019 کے اندر جو ان کی بشکیک میں سمٹ ہوئی تھی ایس سی او کی, اس میں عمران خان صاحب نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جو ایس سی او کنٹریز ہیں ان کا ایک اپنا بینک ہونا چاہیے, اور وہ جو ٹریڈ ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ لوکل کرنسیز میں کریں. اور یہ ایک بہت اچھا موو تھا اگر یہ ہو جاتا امپلیمنٹ. تو اسی وجہ سے تو یہ شاید ان کو کھٹکے ہیں ویسٹ کو, یا جس طرح بھی ہے, بہرحال ایک کانسپائریسی ہوئی ہے اور ان کو ڈی تھرون کر دیا گیا ہے. سملرلی اگر نیکسٹ دیکھیں تو جون 2022 کے اندر ایران کے جو ڈپٹی فارن منسٹر تھے فار اکانومک ڈپلومیسی مہدی صفاری has suggested creating a single SCO currency to facilitate trade.
اینڈ فائنینشیل ٹرانزیکشنز امنگ ایس سی او ممبرس. یہ بھی ایک بہت کمال کا آئیڈیا ہے. اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو جو آپ کی یونیک کرنسی ہوگی آپ کی ایس سی او کی کنٹریز کی ہوگی, اس میں یہ جو ہمارا ہر وقت کرنسی ڈیویلیویشن کا ایشو ہوتا ہے نا, یہ بھی کم ہو جائے گا. ہمارے مطلب کہ جو ڈالرس کی نسبت جو ہماری ویلیو ہماری جو کرنسی ہوتی ہے وہ بار بار اس کی گراوٹ آتی ہے, اس میں ہمیں ہماری جو امپورٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ہمیں زیادہ پے کرنا پڑتا ہے, ایکسپورٹس کے اوپر بھی ہمیں مطلب کہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ کم ملتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہماری جو کرنسی ہوتی ہے اس کے ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو اگر ہماری ایک ریجنل کرنسی ہوگی تو اس سے جو ٹریڈ ہوگی وہ ڈی ڈالرائز ہوگی, اور اس سے ہماری کرنسی کو ایک اپ لفٹ ہونے کا موقع ملے گا. نیکسٹ جو ہے اکتوبر 19 سے 22 ایران ول ہوسٹ SCO. یہ ایک جی ایکسپو ہے, انٹرنیشنل کانفرنس اینڈ ایگزیبیشن آن اکانومک کوآپریشن. یہ ایران نیکسٹ وہ کرے گا, ہوسٹ کرے گا. اس میں اگر پاکستان بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بینیفیشیل ثابت ہوگا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2020 میں شاید دبئی میں ایک ایکسپو ہوا تھا, اس کے اندر $8.5 بلین کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ پاکستان میں آئی تھی. یہ اکارڈنگ ٹو میں کے پی کے ٹورزم منسٹر کی ٹویٹ تھی. ان کے مطابق ہمیں جو دبئی ایکسپو کے اوپر جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب انوائٹ کیے گئے تھے دبئی کے اندر, تو اس نے $8.5 بلین کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ اٹریکٹ کی تھی. تو یہ جو اس طرح کے اکانومک ایکسپوز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں فار کنٹریز انویسٹمنٹ اینڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. نیکسٹ چلیں تو ایس سی او نے 8 ونڈرز آف ایس سی او ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. آپ ان کو کوریڈورس آف ٹورزم بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ہمارے, جس طرح چائنا, انڈیا, پاکستان, سنٹرل ایشین کنٹریز, رشیا, مطلب کہ ہم یہ آپس میں کوریڈورس بھی بنا سکتے ہیں. ہماری کافی ایک انفراسٹرکچر آلریڈی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, اور ہم یہاں پر ٹورزم کوریڈورس بنا سکتے ہیں جس سے ہماری اکانومی کو کافی بوم مل سکتا ہے. اگر آپ کلچرل کوآپریشن کی بات کریں تو بہت سے جو ہیں آلسو اکرز, یہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. کلچرل کوآپریشن آلسو اکرز ان ایس سی او فریم ورک. کلچرل منسٹرز آف ایس سی او میٹ فار دا فرسٹ ٹائم ان بیجنگ آن 12 اپریل 2002, signing a joint commitment for continued cooperation. The third meeting of cultural ministers took place in Tashkent, Uzbekistan on 27 سے 28 اپریل 2006. ٹھیک ہے, مطلب کہ نا یہ جو آپ کے کلچرل منسٹرس ہیں ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ایس سی او کے انڈر, تو یہ بھی آپ کی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پیپل ٹو پیپل ایکسچینج ہے اس میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اگر آپ اس کا جی فائنل جیو پولیٹیکل اسپیکٹ دیکھیں تو یہ ایک زبیگنیو بریزنسکی ایک تھیورسٹ تھے, ایک سیکورٹی ایڈوائزر تھے امریکہ کے, افغانستان کے. ان کی ایک تھیوری تھی کنٹرول آف یوریشین لینڈ ماس از دا کی ٹو گلوبل ڈومینیشن اینڈ کنٹرول آف سینٹرل ایشیا. ٹھیک ہے, تو سینٹرل ایشیا از اے کی ٹو کنٹرول آف یوریشین لینڈ ماس. رشیا اینڈ چائنا ہیو بین پیئنگ اٹینشن ٹو برزنسکیز تھیوری. جو برازنسکی صاحب تھے ان کے مطابق جو کہ یوریشیا کو کنٹرول کرے گا وہ اوور آل دنیا کو کنٹرول کرے گا, اور جو یوریشیا کا انہوں نے ریجن بتایا تھا وہ سینٹرل ایشیا ہے, اور اسی سینٹرل ایشیا کو مد نظر رکھتے ہوئے رشیا اور چائنا اس ریجن کے اوپر اپنا جو کنٹرول ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو بڑھانے کے لیے وہ جو ایک پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں وہ ہے ایس سی او کا. مطلب کہ اس کی یہ جو جیو پولیٹیکل اگر اس کی امپورٹنس دیکھی جائے تو یہ اس لحاظ سے رشیا اور چائنا ایک ایسے میجر ریجن کو کیپچر کرنے کی کوشش میں ہیں کہ جس سے وہ دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس کو آپ گریٹ گیم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دنیا کے لیے یہ ایک گیم چینجر ہے, اور یہ ویسٹرن جو انالسٹ ہیں وہ بھی اسے دنیا کے لیے ایک گیم چینجر تصور کرتے ہیں, اور کچھ انالسٹ اس ایس سی او کو ایشین نیٹو بھی کہتے ہیں. تو یہ تھے جی ہماری ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. اس کو اگر ہم کریٹیکلی انالائز کریں تو یہ ایک کمال کی آرگنائزیشن ہے جس کے ذریعے آپ اپنے نیبرس کے ساتھ, خاص طور پہ پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنس کو ٹھیک کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو, اور اگر انڈیا اگر کرنا چاہے تو. اس کے بعد اگر پاکستان کے رشیا کے ساتھ ریلیشنس بہت اچھے ہو سکتے ہیں. پاکستان سینٹرل ایشیا کے اندر اپنی جو کیونکہ سینٹرل ایشیا ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے تو پاکستان ان کو اپنے جو پورٹس ہیں وہ پرووائڈ کر سکتا ہے اور اس سے ریونیو کما سکتا ہے. اسی طرح افغانستان کو اگر ٹھیک کر دیا جائے
تو ایک ہی پاکستان وہ جو اس کا جیو اکانومک کا ایجنڈا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے. پاکستان، چائنا، رشیا، ایران اب ایک ہی بلاک میں ہیں، تو یہ ایک اگر بلاک بنا لیں تو کاؤنٹر کر سکتے ہیں فار یو ایس انڈیا نیکسس کو، اور اوورال جتنی بھی اس ٹائم جیو پولیٹیکل گیم چل رہی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں جی. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.